وہ مسکینوں پر رحم کرنے والوں کے لیے جمع کرتا ہے۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ امثال کی کتاب 28 باب اور اس کی 8ویں آیت میں سے ہے۔ خدا کا کلام سلیمان بادشاہ کے توسط سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص ناجائز سود اور نفع کے ساتھ اپنی دولت بڑھاتا ہے، خدا کا پاک کلام بڑی صفائی کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ دولت اس کے اور اس کی اولاد کے کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ دولت خدا اس شخص کے حوالہ کرے گا جو مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ خدا خود بخود ایسے حالات، ایسی سچویشنز، ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ وہ ناجائز سود اور نفع کے ساتھ جمع کی جانے والی دولت خود بخود اس شخص کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک زبور بڑا خوبصورت ہم گاتے ہیں کہ جنہ لی تو پاپ کماویں یار کسے نہ بننا ہے۔ جن بچوں کے لیے، جس اولاد کے لیے یہ کہہ کر ناجائز سود اور نفع کے ساتھ دولت جمع کی جاتی ہے، بینک بیلنس بنائے جاتے ہیں، جائیدادیں کھڑی کی جاتی ہیں، وہی اولاد کل کو آنے والے وقت میں والدین کا ساتھ بھی نہیں دیتی۔ اور وہ ناجائز سود اور نفع کے پیسے سے پلنے والی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو وہ عزت اور پیار کبھی نہیں دیتی ہے جو کہ ایک حق حلال کی کمائی کے ساتھ پلنے والی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے رکھتی ہے۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آئیے ایمانداری کے ساتھ، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، جو کچھ خدا ہمیں عطا کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہوس کے، بغیر کسی ہرس کے، بغیر کسی حسد کے، اسی کمائی پر خداوند کی شکر گزاری کریں، اسی کمائی پر خداوند کے ساتھ فروتنی کے ساتھ چلیں، خداوند کے ہاتھ کے نیچے، تو خدا خود بخود ترقی دیتا ہے، خدا خود بخود اس تھوڑے میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اور اس تھوڑے کے ساتھ بھی پلنے والی اولاد، پرورش پانے والی اولاد آپ کی عزت کرنے والی ہوگی اور آپ کی حکم عدولی نہیں بلکہ حکم کو بجا لانے والی ہوگی۔ اور ایک بار پھر میں یہی آیت آپ کے لیے کوٹ کرنے لگی ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ناجائز سود اور نفع سے دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ محنت وہ کرتا ہے، چاہے وہ ناجائز نفع اور سود کے لیے کرتا ہے، لیکن اس میں بھی محنت ہوتی ہے اور وہ محنت بیکار جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے جمع کر رہا ہے جو مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں خدا اسی دولت کو، اسی پیسے کو اس شخص کے پاس بھیجے گا، اس شخص کے پاس پہنچائے گا جو مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے۔ God bless you۔ خداوند کی سلامتی، خداوند کی رحمت، خداوند کا فضل ہم سب کے ساتھ رہے، اور خدا ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ہر طرح کے ناجائز سود اور نفع سے ہم سب کو ہر طرح کے لالچ سے بچا کر محفوظ رکھے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 27 باب۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ پتھر بھاری ہے اور ریت وزن، ان دونوں سے گراں تر ہے۔ غضب سخت بے رحمی اور قہر سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگے پر وفا ہیں، لیکن دشمن کے بوسے با افراط ہیں۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے، ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی سے۔ اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر، اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا، کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے۔ اے میرے بیٹے دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں۔ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں۔
جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے اور اس کا دہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا، اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ جیسے چاندی کے لیے کٹھالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے، ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے۔ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی اور کیا تاجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔ برے تیری پوشش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں، اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ امثال 28 باب۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلا دار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا۔ شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریر عدل سے آگاہ نہیں، لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں۔ راست رو مسکین کاجر و دولت مند سے بہتر ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے، مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ مالدار اپنی نظر میں دانا ہے، لیکن عقل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہے۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ جو راست رو ہے رہائی پائے گا، لیکن کج رو ناگہاں گر پڑے گا۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گی۔ آدمی کو سرزنش کرنے والا آخرکار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، وہ غارت گر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا۔ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا۔ جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں۔ امثال 29 باب۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے، لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے۔ جو اپنے ہمسائے کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ بد کردار کے گناہ میں پھندا ہے، لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے۔ صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ ٹھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں، لیکن دانا قہر کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہنسے، کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ خوریز لوگ کامل آدمی سے کینہ رکھتے ہیں، لیکن راست کار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں۔
احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں۔ مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ بادشاہ دیانت داری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے، اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے۔ بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ جب شریر اقبال مند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا، کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ زاد کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔